Don't forget to subscribe and share our channel. مولانا شہزاد آفیشل۔ میرے واجب الاحترام محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ میں اور آپ ایک مملکت خدا داد پاکستان کے اندر رہائش پذیر ہیں، بحمد اللہ تعالی کل 14 اگست کا ایک دن ہے اور مسلمانوں کے لیے بلکہ اہل وطن عزیز پاکستان میں رہائش کرنے والوں کے لیے ایک خوشی کا ایک عجیب دن ہے یہ، اور خوشی کے ساتھ ساتھ شکرانے کو ادا کرنے کا بھی دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وطن عزیز کو اس 14 اگست کے دن، اس تاریخ کو اللہ رب العالمین نے ہندوؤں کی غلامی سے نکال کر ایک الگ وطن اسلامی نفاذ کے لیے، اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے وطن عزیز ہمیں اللہ کریم نے دیا۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکریہ ادا کریں کہ کم ہے۔ تو اس میں ہمیں ایک دو چیزیں سمجھنے کی ہیں اور پھر اس پر عمل کرنا میرے اور آپ کے ذمے ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے فرمان میں سے ایک آیت مقدسہ پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ تو یہ وطن عزیز کا مل جانا، اس ہندوؤں کی غلامی سے نکل کر آزادی کا مل جانا کتنی بڑی نعمت ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ تو اس کا شکریہ ادا کرنا میرے اور آپ کے ذمے ہے۔ اور شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ وطن عزیز جیسا عظیم ایک ملک اور ایک وطن دے دیا، تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس میں اسلامی نظام کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اور اسلامی نظام کا نفاذ کیسے ہو، یہ حکمراں کا کام ہے۔ یہ سلطنت کے اندر جو جن کو اللہ رب العالمین نے حکمرانی سے نوازا ہے ان کا کام ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے جسم، اپنے اعضاء، جو ہمارا یہ 5 فٹ یا 6 فٹ کا جسم ہے، اس پر اسلامی نظام کو نافذ کرنے والے بنے۔ اس میں یہ ہے قرآن عظیم کی تلاوت، سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی، پھر اسی طریقے سے اس کا شکریہ کیسے ہوگا اس نعمت کا کہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت بہترین عظیم وطن عطا کیا ہے۔ اس کا شکریہ اس طرح ہوگا کہ جن حضرات نے قربانیاں دے کر، بے درے قربانیاں دے کر اس وطن عزیز کو حاصل کیا، اور یہاں تک کہ ایسی قربانیاں دی کہ 10,000 ہماری مائیں اور بہنوں نے اپنی فرمائے کہ عزتوں کا خیال نہ کیا اس ملک عزیز کو حاصل کرنے کے اعتبار سے۔ اور اسی طریقے سے لاکھوں مسلمانوں نے، ان میں علماء بھی تھے، بڑے بڑے کبار علماء تھے، انہوں نے قربانیاں دے کر اس وطن عزیز کو حاصل کیا۔ جب انہوں نے حاصل کیا تو ان کی ان تمام تر قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اللہ رب العالمین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جن لوگوں نے قربانیاں دے کر ہمیں ایک آزاد ملک عطا اللہ رب العالمین سے کروایا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ ایک عظیم وطن انہوں نے دلوایا بے درے قربانیاں دے کر۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کریم کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو ہم اس 14 اگست پر اپنے عہد کی تجدید، اپنے وعدے کو دوبارہ ایک تر و تازہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں وطن عزیز عطا کیا، اور ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن شہداء نے قربانیاں دے کر اس ملک عظیم کو چھڑایا اور الگ لے کر آزاد ہم سب کو مسلمانوں کو آزاد ملک دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں،
ان کے مطابق ہمیں پورا کرنے والے ہم بنیں اور دوسروں کو بھی ان تعلیمات پر لے کر آئیں۔ وہ یہ کہ ہمیں خرافات سے بچنا چاہیے، باجا، اسی طریقے سے گانا اور گانا سننا، اور اسی طرح کے میوزک و ساؤنڈ کی طرف جانا اور جھنڈیاں لگانا، اور طرح طرح کے اسی طریقے سے 14 اگست کے نام سے ملبوس جو لباس ہیں ان کو پہن کر، اور اسی طریقے سے ہماری مستورات خواتین کا باہر نکلنا اور عریانی کے ساتھ، فحاشی کے ساتھ، اس سے تو انگریز کو خوشی ہوگی، نہ کہ وہ اس سے چڑے گا بلکہ خوش ہوگا کہ ہاں بھئی یہ ہماری ہی ملت پر، ہمارے ہی اس دیے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ بلکہ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے جس چیز سے انگریز کو چڑ ہو، جس چیز سے انگریز کو ایک عجیب محسوس ہونے لگے، ایک جس کی وجہ سے اس کو معلوم ہو کہ یہ میری موت آ رہی ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں، تو وہ چیز ہمیں کرنی چاہیے، ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اگر انہی کے مطابق ہم کام کریں گے تو میرے عزیز ہمیں اس ملک عظیم کے اندر آزادی ملنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے ہمیں ان کی مخالفت کرنی ہے، چاہے وہ اہل یہود ہو، اہل نصارہ ہو، بت پرست ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو۔ جب ہم ان کی مخالفت کریں گے تو حقیقت میں اللہ رب العالمین خوش ہوں گے۔ جب اللہ کریم خوش ہوں گے تو میری اور آپ کی یہ دنیا بھی بن جائے گی، اور آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بھی بن جائے گی۔ تو اس لیے ہم یہ جو 14 اگست ہے اس پر ہم دوبارہ تجدید عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے ہمارے مسلمان جنہوں نے بے دریغ قربانیاں دے کر اس وطن عزیز کو حاصل کیا، ہم ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرتے، ہم ان کے احسان، وہ ہمارے احسان انہوں نے ہم پر کیا، احسان عظیم، ہم ان کو فراموش نہیں کرتے بلکہ ان کی قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے اس ملک پاکستان کی اور اس کے بلکہ چپے چپے کی حفاظت کرنے کے لیے میں اور آپ اور اسی طریقے سے پوری امت مسلمہ کھڑی ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر اسی طریقے سے کارآمد اور اسی طریقے سے ان کو پابندی کرتے ہوئے اور مسلمانوں کو اہتمام کرنے والا بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولانا شہزاد آفیشل